بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حامد متین۔ آج ہم سائلیج بنانے کے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ناظرین اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم سبز چارہ استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی جگہ سائلیج استعمال کیوں کریں؟ تو اس میں جیسا کہ ہمارے فصلوں کا ایک ٹائم ہے، کچھ ہمارے موسم ہے، اس میں ہمارے پاس فصل وافد مقدار میں ہوتی ہے سبز، اور کچھ ہمارے پاس سیزن ہے جس میں ہمارے پاس چارے کی قلت ہوتی ہے۔ تو جس موسم میں ہمارے پاس چارہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، ہم اس کو سائلیج یا ہے بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ جن دنوں میں ہمارے پاس چارے کی کمی ہو، ان دنوں میں ہم اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں اور تسلسل کے ساتھ ہم دودھ کی پیداوار، گوشت کی پیداوار جانوروں سے حاصل کر سکیں۔ کچھ ہمارے ناظرین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سائلیج بنانا ہے ہم نے، تو ہم کس فصل سے سائلیج بنائیں؟ تو اس میں مختلف فصلیں استعمال ہو سکتی ہیں جس کا آپ سائلیج بنا سکتے ہیں، جیسا کہ مکئی کا بھی بن سکتا ہے، جوار کا بھی بن سکتا ہے، باجرہ کا بھی بن سکتا ہے، جئی کی فصل کا بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اوورآل رزلٹ کی بات کریں تو مکئی کا جو رزلٹ ہے وہ باقی فصلوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مکئی کا سائلیج بنائیں گے تو اس کا اچھا رزلٹ ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے ناظرین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سائلیج بنانا ہے تو اس کے لیے کون سی فصل کا انتخاب کریں؟ تو اس میں ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو فصل سرسبز اور اچھی حالت میں ہے اس کا سائلیج بنائیں، تاکہ اس کی آپ کو اچھے رزلٹ اس سے مل سکیں اور آپ کی پیداوار جانوروں کی ہے اس میں اچھا اضافہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ فصل میں جو نمی ہے اس کا تناسب تقریباً 65 سے 70% ہونا چاہیے، اور جو فصل کا خشک مادہ ہے مکئی کا وہ 30 سے 35% ہونا چاہیے۔ عام زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب مکئی کے دانے تیسرا حصہ دودھیا رہ جائے تو آپ اس وقت اس کو سائلیج بنا لیں، تو وہ ایک بہترین ٹائم ہے جو سائلیج بنانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جس فصل کا ہم نے سائلیج بنانا ہے اس کو کس طریقے سے بنائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فصل ہے، اس کو پہلے کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کو بریک کر لیا جاتا ہے۔ وہ آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہارویسٹر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ مکئی ہے کاٹ کے اس میں سے اس کو بالکل اس کا چھوٹا سائز کر لیا جاتا ہے، تقریباً 1 سینٹی میٹر یا اس سے کم و بیش اس کے نزدیک اس کا بریک کترا کر لیا جاتا ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ ساتھ میں وہ نکل رہا ہے، ٹرالی بھر رہی ہے ساتھ میں۔ اس سائلیج میں آپ حسب ضرورت شیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے اس کے خمیر یعنی فرمنٹیشن میں اضافہ ہوگا اور اس کی غذائیت اور اس کے ذائقے میں بھی بہتری آئے گی۔ اب ہمارا سائلیج بن گیا ہے، اب ہم نے اس کو سٹور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھود لیں، اس میں آپ سائلیج بنا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ سائڈوں پہ 3 دیواریں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ بنا لیں اور اس میں آپ سائلیج بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم اکثر کسان ہمارے ہیں وہ توڑی کو کھیتوں میں لپائی کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم سائلیج کی بھی دڑ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر تجارتی مقاصد کے لیے ہم اس کی گانٹھیں بھی بنا سکتے ہیں۔ جو مختلف بیلیں ہمارے پاس ہیں وہ چھوٹے سائز میں اور 1 ٹن کے سائز میں، مختلف سائزز میں یہ دستیاب ہوتی ہیں مارکیٹ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 3 دیواریں ہیں اور اس میں ہم سائلیج سٹور کر سکتے ہیں، اس کو ہم سائلو کہتے ہیں۔ اب سائلو میں تینوں اطراف میں اس میں وہ شاپر کی پلاسٹک کی وہ شیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بھی پلاسٹک کی شیٹ ہے اور دیواروں کے سائڈوں پہ بھی پلاسٹک کی شیٹ لگائی گئی ہے۔ اس میں سائلیج ڈالنے کے بعد اس کو تہہ در تہہ اس کو پریس کرتے جانا ہے۔ وہ آپ پاؤں سے پریس کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹریکٹر وغیرہ دستیاب ہے تو ٹریکٹر وغیرہ سے آپ اچھی طرح اس کو پریس کر لیں۔ اس طریقے سے اچھی پریسنگ کے ساتھ اس کی ہوا نکل جائے گی اور یہ اچھا سائلیج ہمارے پاس بنے گا انشاءاللہ۔ جب ہمارا سائلیج کے ساتھ فل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں گے،
تو اس میں تقریباً 25 سے 30 دن اسی طرح ہوا بند رہے گا، اور اس کے بعد ہمارا سائلیج استعمال کرنے کے قابل ہوگا۔ اس میں اب یہ ہے کہ آپ اس کو مہینے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سال تک کم از کم ایزیلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ اس کو ہوا اور نمی وغیرہ باہر سے نہ ملے، تو آپ اس کو اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کو نمی یا ہوا باہر سے لگے گی تو آپ کا چارہ فنگس اس پہ گرو کرے گی اور خراب ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو سائلو ہے جس میں آپ نے سائلیج کو سٹور کیا ہوا ہے، وہ جگہ دوسری جگہ سے تھوڑی سی اونچی ہو، تاکہ بارش وغیرہ کا پانی اس میں سائلو میں داخل ہو کر سائلیج کو خراب نہ کر سکے۔ سائلو کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی آپ اپنے جانوروں کی تعداد اور کتنا عرصہ آپ ان کو سائلیج دینا چاہ رہے ہیں، اس چیزوں پہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جب آپ سائلو کو کھولتے ہیں، اس میں سے جتنا آپ کو سائلیج چاہیے اتنا نکال کے بعد میں اس کو پھر اچھی طرح ڈھانپ دیں اور ہوا سے بچائیں۔ اگر ہوا لگے گی تو فنگس گرو کرے گی اور آپ کا سائلیج اتنا خراب ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ایک گائے جو ہے وہ ایک دن میں کتنا سائلیج کھا لیتی ہے، اور ایک جو بھینس ہے وہ ایک دن میں کتنا سائلیج کھائے گی۔ تو ایک جو گائے ہے وہ عام طور پر 25 سے 30 کلو گرام ایک دن میں سائلیج کھا سکے گی، اور جو بھینس ہے وہ 35 سے 40 کلو گرام ایک دن میں کھا لے گی۔ سائلیج کا اب ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو فصل ہم کافی جگہ گھیرتی تھی ہمارے پاس، وہ تھوڑی سی جگہ پہ سٹور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو فصل کی جو غذائیت ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ خمیرہ چارہ یعنی سائلیج کسی بھی موسم میں بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو جب ہم مکئی کی فصل کاٹ لیں گے تو یہ زمین ہمارے پاس اگلی فصل بونے کے لیے فری ہو جائے گی۔ جب ہم جانوروں کو سائلیج استعمال کرواتے ہیں تو اس سے جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو عام طور پر چرائی والے جانوروں میں ان کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو ان پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اکثر جانوروں میں ٹمپنی بلوٹ یعنی پھارا وغیرہ ہو جاتا ہے، ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے سائلیج کے استعمال سے۔ سائلیج کے استعمال سے پورا سال ہمارے پاس سائلیج دستیاب ہوگا فارم پہ جانوروں کو کھلانے کے لیے، اور اس طرح جو لیبر ہے اس کی بھی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائلیج بن گیا ہے، اور اس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ رکھ کے اس کو اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر آپ مٹی کی ایک تہہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ 25 سے 30 دن اس میں کور رہے گا، اس کو ہوا سے اور نمی سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ اچھا ایک سائلیج تیار ہو جائے گا۔ سائلیج کی تیاری کے متعلق آپ مزید کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔